آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں مہارت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بے شک وہ کرکٹ کھیلنا ہو یا پھر کسی قسم کا انسٹرومنٹ پہ ہاتھ بٹھانا۔ پر میں جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ کر گئے تو آپ سب کے استاد۔ اس میں بہت سی چیزیں لوگ اپنی جینیٹکس کی بیس پہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ پیرالائزڈ فنگر ٹرک۔ ہم سب کے ہاتھ ایک دوسرے سے تو مختلف ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ اسے موسٹلی لوگ بیک وقت ایک ہی ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا دوسرا ہاتھ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آپ دونوں ہاتھوں سے رائٹنگ کر کے ہی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کی لکھائی کیسی آئے گی۔ دیکھا جائے تو ہم زیادہ تر چیزوں کے لیے اپنی زندگی میں ایک ہی ہاتھ پہ منحصر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا ہاتھ ہمارے کام کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ پر اس مضبوط ہاتھ کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ پیرالائزڈ فنگر ٹرک۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تیسری اور چوتھی انگلی کے ٹینڈنز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ بے شک یہ آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ ویلیو نہیں رکھتا جب تک کہ آپ پیرالائزڈ فنگر ٹرک کو آزماتے نہیں ہیں۔ تو اس ٹرک کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی تیسری انگلی کو بینڈ کریں اور کسی ٹیبل یا سیدھی سرفیس کے اوپر اس کو رکھ لیں۔ اب آپ اپنا انگوٹھا پہلی اور آخری انگلی اٹھانے کی کوشش کریں اور نیچے کریں تو یہ آپ کی اٹھ رہی ہوں گی، پر آپ کی چوتھی انگلی جو ہے وہ آپ کی نہیں اٹھا پائیں گے اس کو، کیونکہ آپ کی تیسری اور چوتھی انگلی کے ٹینڈنز جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں یا تو اٹھیں گے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا، کچھ مضبوط ہاتھوں والے لوگ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے صرف اور صرف اس کو ٹرائی کرنا فرسٹریشن کا ہی باعث بنتا ہے۔ اپنے انگوٹھے کو بینڈ کرنا، کسی بھی چیز میں سہمتی ظاہر کرنے کے لیے جب انہوں نے کوئی زبردست کام کیا ہو تو ہم تھمز اپ دیتے ہیں۔ یہ سمپل سا سائن ہوتا ہے، شاید آپ نے ہزاروں بار دیا اور آپ دیتے بھی رہیں گے، پر ہم میں سے کچھ لوگ اس ٹرک میں آگے نکل گئے ہیں، وہ اپنے انگوٹھے کو اور پیچھے بینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو، شاید ٹرائی بھی کر رہے ہوں، پر میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹرائی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ اس کو کر پاتے ہیں ان میں ایک ایکسٹرا جوائنٹ ہوتا ہے جسے ہائپر موبائل جوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ دوستوں کو امپریس کرنے کے چکر میں آپ کہیں اپنا جوائنٹ ہی نہ ڈسلوکیٹ کر دیں۔ ایک آئی برو ریز کرنا، ایک آئی برو ریز کرنا کافی امپریسو بھی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ایک آئی برو ریز کرتا ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ہماری بات سے متفق ہے یا ہماری بات سے انکار کر رہا ہے۔ آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، چانسز یہ ہے کہ آپ گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہیں گے، پر آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔